ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد 17واں سے بارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب و کتاب قریب آ چکا ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے تنبیہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، حساب و کتاب قریب آ چکا ہے، کیونکہ ویسے بھی جو شخص دنیا سے رخصت ہو گیا اس کی قیامت شروع، اور پھر جو ہے عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، سوائے پچھتاوے کا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لہٰذا اس آیت میں جو ہے اصل تنبیہ ہے کہ انسان کو جو ہے دنیا میں رہ کر جو ہے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آگے مشرکین کا وہی مشہور سوال ہے کہ نبی جو ہے وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے، کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے وہ مرد ہی تھے، وہ بشر ہی تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور کہا جا رہا ہے کفار کو کہ اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو، یعنی کہ مشرکین مکہ سے کیا کہا جا رہا ہے، اہل علم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اہل کتاب، کہ تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ اللہ پاک جن پر وحی نازل کرتے ہیں وہ مرد ہی ہوتے ہیں، وہ بشر ہی ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ عام لوگ جو ہے اہل علم سے رجوع کیا کریں، تو اس سے تقلید کا ثبوت ہوا۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی اہل علم کی بات پر اعتماد کر لینا اور اس سے دلیل کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس کی بات پر اعتماد کر لیا جائے۔ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل تو قرآن و سنت ہی ہے، کسی امام کی ہم تقلید نہیں کریں، کسی امام کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اصل قرآن و سنت ہی ہے، اصل جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا نام ہی دین ہے۔ لیکن قرآن و سنت کے معنی اور اس کے مفاہیم کون سے معتبر ہوں گے؟ تو وہ وہی معتبر ہوں گے جو اس کے ماہرین نے بتائے ہوئے ہوں گے۔ اسی وجہ سے 4 ائمہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عام عطا فرمائی، تو یہ سارے قرآن کے ماہرین تھے، اور امت نے جو ہے ان کی فقہ کو فالو کیا، اور آج تک جو ہے الحمدللہ ان کی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں۔ تو جب جیسے مثال کے طور پر فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے بعض احکام تو بالکل واضح ہے، اس میں کسی کے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جہاں قرآن و سنت میں کہ بعض جو نئے مسائل آتے ہیں اس میں اصول تو قرآن و سنت میں ملتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے بالکل واضح حل موجود نہیں، تو ان اصول کی روشنی میں جو ہے فقہاء کرام جو ہے امت کے سامنے جو ہے اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ تو پاکستان ہندوستان کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن و سنت ہی پر کو فالو کر رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور معنی جو ہے وہ معتبر مان رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب نے جو ہے پیش کیا۔ آگے توحید پر جو ایک دلیل ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی آسمان اور زمین میں معبود ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ اگر 2 خدا ہوں گے تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر دونوں خدا جو ہے وہ طاقت میں برابر نہیں ہے، ایک جو ہے دوسرے سے مغلوب ہو جاتا ہے، تو جو مغلوب ہو جاتا ہے، جو دب جاتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر دونوں کی طاقت برابر ہے، دونوں ہی قادر مطلق ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوگا، ایک خدا جو ہے کچھ فیصلہ کر رہا ہوگا، دوسرا خود فیصلہ کر رہا ہوگا، جب ان دونوں کے فیصلے کے اندر فرق آئے گا، تضاد ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے نظام عالم کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہمارے سامنے نظام دنیا کی مثال موجود ہے، تو اس کے تمام چیزوں میں اتنا توازن ہے، اتنا بیلنس ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقت کار فرمائے، ایک ہی قادر مطلق ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو شروع میں فرمایا تھا کہ لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے، تو اسی کی تفصیل ہے کہ ہم قیامت کے دن جو ہے انصاف کے ترازو قائم کر دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اللہ پاک فرماتے عطین بھی ہم اسے لے کر آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبًا، اور ہم جو ہے حساب و کتاب کے لیے کافی ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، 2 پلڑے ہوں گے، ایک نیکیوں کا ایک گناہوں کا، جس کا نیکی کا پلڑا جھک گیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اگر بائیں پلڑا جھک گیا
گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ایسا شخص خسارے میں ہوگا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آج جو ہے ہر چیز کو تولا جا رہا ہے، بظاہر کسی کا جسم ہمیں نظر نہیں آتا، ٹیمپریچر کو تولا جا رہا ہے، سردی گرمی کو جو ہے تولا جا رہا ہے، بخار کو جو ہے اس کا وزن ہو رہا ہے، اور انسان کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کو بھی جو ہے تولیں اور اس کا وزن ہو۔ آگے سورہ انبیاء چونکہ چل رہی ہے اور اس میں 17 انبیاء کرام کا جو ہے تذکرہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کی قوم بت پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جو ہے ایک اتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ ایک دن جو ہے کوئی خاص تہوار تھا، تو ان کی قوم جو ہے کسی میلے میں چلی گئی، تو یہ بت خانے میں داخل ہوئی اور سارے بت توڑ دیے، اور ایک بڑا بت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا اور اس کے پاس جو ہے کلہاڑی رکھ دی۔ اب جب یہ لوگ واپس آئے تہوار سے تو کہنے لگے یار یہ کس نے کر دیا؟ اور ایک شخص نے کہا کہ یہ اسی نوجوان کا کام ہو سکتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان کی پیشی ہوئی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے طنزیہ جواب دیا، بل فعلہ کبیرہم، کہ ان میں سے جو بڑا بت ہے اس نے یہ کام کیا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بت بولتے تو ان سے پوچھو۔ اب وہ لوگ شرمندہ ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو نہ بول سکتے ہیں، کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی غرض یہی تھی کہ ان کو سمجھایا جائے کہ جو خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کیسا خدا؟ اور یہ جس بڑے خدا کو چھوڑا، جس بڑے بت کو چھوڑا تو اس کے پاس جو ہے کلہاڑی ڈال دی کہ یہ تمہارا کیسا بڑا خدا ہے کہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ نہیں بچا سکا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، انہوں نے فرمایا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ان کی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ان پر آزمائش آئی تھی، ایک بیماری اللہ پاک نے جو ہے ان کے اوپر ڈال دی تھی، یہاں تک کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا سوائے ان کی فرما بردار بیوی، ان کی خدمت کرتی رہی، لیکن یہ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ پاک مجھ سے بیماری کو دور کر دے۔ اللہ پاک نے صحت دے دی، سارا مال و دولت بھی واپس آ گیا، پہلے سے زیادہ اولاد اور پوتے ہو گئے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو فنادى فی الظلمات، کئی اندھیروں کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا اور یہ جملہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اللہ آپ پاک ہے، میں جو ایک خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، عاجزی اور انکساری دکھائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ رحمت اس کی طرف جو ہے دوڑ کر آتی ہے۔ اور علماء فرماتے آگے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، اسی طرح قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بھی ہم نجات دیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کلمات کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ انسان کسی تکلیف میں یا مصیبت میں ہو تو ان کلمات کا ورد کرنا چاہیے، تو اللہ پاک جو ہے اس کی جو ہے دعا کو قبول فرماتے اور اس مصیبت اور مشکل سے جو ہے اسے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ، یہ ایک قصہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں، وہ بکریاں جو ہے کسی کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور نقصان کر دیا، تو اب کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے، آپ نے فیصلہ قانون کے مطابق کیا کہ بھئی کھیت کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے بکری والا ان کو بکری دے دے۔ اب مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے فصل والے کا، تو اگر ایک بکری 20,000 روپے کی، تو 5 بکری جو ہے بکری والوں کو کہا تم اس کو دے دو، اور یہ بالکل عین انصاف کے مطابق فیصلہ تھا، قانون کے مطابق فیصلہ تھا۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو ان دونوں شخصوں کو جن کا جھگڑا تھا دوبارہ لے کر آ گئے اپنے والد صاحب کے پاس اور کہا کہ میں ایک حل اور پیش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کی فصل کو نقصان ہوا ہے تو وہ بکریاں لے لے اور ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور بکری والا جو ہے ان کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلی حالت میں آ جائے۔ جب فصل پہلی حالت میں آ جائے تو بکری والے کو بکری مل گئی اور اس کی جو ہے فصل اس حالت میں مل گئی۔ تو یہ ایک صلح کی صورت پیش کی، اور دیکھیں دونوں فیصلے درست ہیں، اور وہ قانون کا فیصلہ بھی درست تھا، اس صلح کی صورت، اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، باپ بیٹے دونوں نبی، ہر ایک کو ہم نے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی، لیکن فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، قرآن کہتا ہے اس فیصلے کے اندر سلیمان علیہ السلام کو ہم نے خاص فہم، ایک خاص سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، جبکہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی درست تھا، کیونکہ صلح کی جو صورت ہوتی ہے اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ بس اوقات جو ایک مسئلہ بتایا جاتا ہے جو قانون کے مطابق ہوتا ہے تو وہ فیصلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں بس اوقات میل رہ جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ دیکھیں دونوں مسئلوں میں فرق ہے، لیکن قرآن کریم نے دونوں کی تائید کر دی
کہ دونوں کو علم اور حکمت دیا۔ یہی حال ہے جو ہے چاروں ائمہ کے اختلاف کا، ہم کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق قرآن و حدیث کی وہ تشریح کی، وہ جو ہے تفصیل بیان کی جس کو وہ حق سمجھتے تھے۔ تو اب ان میں جو اختلاف ہے تو ان میں چونکہ ہر ایک نے جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہر ایک حق پر ہے، لہٰذا امت ان میں سے کسی کو بھی قول کو لے گی تو وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ سیدھا راستہ کہلائے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ سرخرو ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ حج شروع ہوتی ہے۔ سورہ حج اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کا نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب اعلان کر دو کہ اللہ پاک نے ایک گھر بنایا کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں تو وہ بیت اللہ کا حج کرنے آئیں۔ سورج جو شروع ہوتی ہے تو شروع کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور یہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن جو ہے دودھ پلانے والی عورت جو ہے اپنے دودھ پیچھے بچے کو چھوڑ دے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور حامل عورت کا حمل گر جائے گا، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے کی حالت میں، حالانکہ در حقیقت وہ ایک نشے کی حالت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اس وجہ سے ان کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہوگی۔ آگے جو ہے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، اس کے قائل نہیں تھے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اپنی ذات میں ہی غور کر لو کہ وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، ایک نطفے سے جو ہے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ بوٹی بنتی ہے، پھر وہ اس پر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر کھال چڑھتی ہے، تو پھر تمہیں اللہ پاک بچہ بنا دیتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے تو وہ ایک جوان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، پھر اللہ پاک تم میں سے بعض لوگوں کو جوانی میں ہی موت دے دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو جو ہے ادھیڑ عمر تک یعنی بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو جو اللہ ایک نطفے سے لے کر ایک توانا انسان جو ہے وہ بنا دیتا ہے، مختلف مراحل سے گزار کر اس کی تربیت فرماتے ہیں اللہ پاک، تمام ضروریات پوری کرتے ہیں، تو جو اتنے مرحلوں سے گزار کے ایک جو ہے کھاتا پیتا بولتا دیکھنے والا انسان اللہ پاک بنا سکتے ہیں، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ہے دو قسم ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اسلام پر چلتے تو ہیں لیکن ان کی غرض جو ہے وہ دنیاوی فوائد ہوتے ہیں تو وہ خطرے پر ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ دین اسلام میں داخل تو ہو گئے لیکن لالچ کی بنیاد پر، دنیاوی فوائد کی خاطر، اور جیسے ہی ان پر قرآن کہتا ہے کوئی فوائد مل رہے ہوتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں کہ اسلام پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اللہ پاک کوئی آزمائش ڈالتے ہیں انقلب علی وجہہ، فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ لوگ جو ہے دنیا آخرت میں خسارے میں ہیں۔ پتہ چلا کہ اسلام پر اس لیے عمل کرنا چاہیے کہ وہ حق مذہب ہے اور اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اصل آخرت ہے۔ باقی دنیا میں اللہ پاک اگر مالی فراوانی عطا فرما دیں تو اس پر شکر ادا کرنی چاہیے، لیکن وقتی آزمائش آ جائے تو پھر بھی اسلام ہی کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے، یہی سچے مومن کا تقاضا ہے، اور جو ہے صبر کرنا چاہیے، مایوسی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں میں جو ہے حج کا اعلان کر دو، اور وہ بیت اللہ کی طرف پیدل بھی آئیں گے، اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، اور اسی کے ضمن میں جو ہے پہلے دم شکر جو حج تمتع جو حضرات کرتے ہیں، قران کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ حج کے اندر ایک قربانی دیتے ہیں جس کو دم شکر کہا گیا، اس کے بارے میں حکم دیا کہ تم خود بھی کھا سکتے ہو اور مستحق نادار طبقے کو بھی کھلا سکتے ہو، اور اسی کے ضمن میں جو ہے عید الاضحیٰ کی قربانی کا بھی ذکر ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہر امت میں جو ہے قربانی رکھی تھی کہ لوگ جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں، اور اللہ نے ایک واضح ہدایت دے دی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ دیکھو قربانی کرتے تو ہو لیکن اللہ پاک کیا جانور کا نہ خون پہنچتا ہے اس کی بارگاہ میں نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن تم قربانی دینے والے میں تقویٰ کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے۔ ایک ظاہری شکل ہوتی ہے عمل کی اور ایک ہوتی ہے اصل باطن روحانی، اللہ پاک کے ہاں دلوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اخلاص اور تقوی کو دیکھا جاتا ہے۔ جس درجے میں یہ صفات ہوں گی اسی درجے کے اندر عمل کی قبولیت ہوگی۔ آگے جو ہے صحابہ کرام کو اور جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے اندر حکم یہ تھا کہ جہاد اور قتال کی اجازت نہیں تھی، بلکہ مشرکین کی طرف سے جو مصائب اور تکالیف آئیں حکم یہ تھا فاعفوا واصفحوا، معاف کرو درگزر کرو، اور اس پہ بے شمار حکمتیں تھیں۔ ایک مشہور حکمت تو یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہاں قتال کی اجازت دی جاتی تو صحابہ کرام کی تعداد پہلے ہی کم تھی اور جانی نقصان ہونے کا خدشہ تھا، تو اگر
ان کی مشرکین مکہ کی تعداد کہیں زیادہ تھی، اگر جائیں نقصان ہوتا تو اور مسلمانوں کی تعداد گڑ جاتی، لیکن مدینہ منورہ کے اندر مسلمان جو ہے وہ ہر اعتبار سے جو ہے اللہ پاک نے ان کو قوت سے نوازا، تو اب جہاد اور قتال کی اجازت دے دی گئی، اور حکمت یہ بیان کی گئی کہ اگر جہاد نہ ہو تو یہ کفار مسلمانوں پر غلبہ پالیں اور ان کی عبادت گاہیں ویران کر دیں۔ آج یہی حال ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اسرائیل بدبخت جو ہے وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو جو ہے مکمل اپنے زیر تسلط لینے کے چکر میں اور مکمل اس کے اوپر قبضہ چاہتے ہیں تاکہ اس کی بے حرمتی کریں اور اس کو گرا دیں، اور فلسطینی بھائیوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر کے اس بیت المقدس اور خصوصاً مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو ہے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی قربانیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی خواتین اور بچے بھی شہید ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ کم سے کم مسلمان ان کے حق میں، عام مسلمان ان کے لیے دعا کرے اور ان کی مالی امداد ضرور کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ہم ان کو اقتدار بخشتے ہیں، ہم ان کو حاکمیت عطا فرماتے ہیں، تو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، تو وہ 4 کام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایسا سسٹم بناتے ہیں، ایسا ماحول جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر لوگ نماز قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ کی وصولی کا، مستحقین تک پہنچانے کا پورا نظم بناتے ہیں، اور بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، تو یہ ان کے اندر صفات ہوتی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے اور جب وہ دین کی دعوت دیتے تھے تو شیطان جو ہے دینی امور کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا تھا اور لوگوں کے دل میں وساوس ڈال دیتا کہ دین کے اندر یہ خرابی ہے، دین کے فلاں حکم کے اندر یہ عیب ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو جن کے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو شیطان کے شکوک و شبہات اللہ پاک ان کے دلوں سے زائل کر دیتے ہیں، لیکن جو بے طلب ہوتے ہیں اور طلب دکھاتے ہی نہیں ہیں، ضد اور عناد جن کے اندر ہوتی ہے، وہ شیطان کے وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ پھر کھینچا ہے، الملک یومئذ للہ، یاد کرو کہ اس دن صرف ایک اللہ کی بادشاہی ہوگی، یحکم بینہم، اللہ پاک لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے فی جنات النعیم، وہ جو ہے وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اور آگے صورت کے اختتام جو فرمایا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہیں تو وہ بت تو سارے کے سارے مل جائیں، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور یہ صرف بت نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جس مخلوق کو بھی پہنچایا جائے، چاہے اس کا کتنا ہی مقام کیوں نہ ہو، کسی کے صفت خالقیت یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ باقی پیدا کرتے ہیں، اللہ ہی پالتے ہیں، کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے انسان مل جائیں، اور پیدا کرنا تو دور کی بات کہ اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے کے چلے جائے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور اللہ پاک نے جو ہے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دیکھیں تنگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر ہو۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ دین کے اندر مشقتیں تو ہیں، حجبت الجنت بالمکارہ، حدیث میں فرمایا جنت کو مشقتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار یہ علماء نے، مولویوں نے دین کو مشکل کر دیا، دین تو آسان تھا۔ بھائی دین آسان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بعض احکام پر تو بسہولت عمل ہو جاتا ہے، لیکن بعض احکام پر جو ہے وہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ پاک نے جو جنت رکھی ہے اس سے مشقتوں سے گزر کر ہی جانا ہوگا، تو یہ ہے مطلب۔ البتہ ایسے مشکل احکام نہیں دیے جو پچھلی امتوں پر تھے، یا کوئی ایسا حکم جو انسان کی طاقت اور وسعت سے باہر ہو، اللہ پاک نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا۔ آگے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی اچھا مولا ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اور وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔